آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ آیتوں کے اندر غزوہ بدر کے جو حال احوال تھے وہ اللہ رب العزت نے بیان کیے کہ اللہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھیے جب مسلمان غزوہ بدر کے اندر چلے گئے تو وہاں حالت یہ تھی کہ مسلمان ہار جائیں گے۔ ظاہری اسباب تو یہ نظر آ رہے تھے کہ مسلمان ہار جائیں گے، اس لیے کہ جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا وہ زمین انتہائی ناہموار ناموافق، اس کے اندر پانی کا بھی انتظام نہیں ہے، اس نے چلنے پھرنے کا بھی انتظام نہیں ہے، قدم رکھتے تو پاؤں وہاں گھس جاتے ہیں اور دنس جاتے ہیں، اور لڑنے کی بھی کوئی ان کے پاس اسباب نہیں ہے، ظاہری طور پر یہ نظر آ رہے تھے۔ لیکن اللہ نے کیا کر دکھایا کہ وہ زمین جس کے اندر قدم دنس جاتے تھے، اللہ نے بارش برسایا اور زمین بالکل ہموار بن گئی، بالکل ایک مضبوط زمین بن گئی۔ پانی کا انتظام نہیں تھا، اللہ رب العزت نے بارش برسایا، صحابہ کرام نے اپنے لیے پانی جمع فرمایا، اور ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھی، اللہ نے فرشتے نازل فرمائے۔ ایک روایت کے اندر آتے 3000 فرشتے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر 5000 فرشتے نازل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہوئے گزشتہ آیتوں کے اندر بھی انعامات ذکر کیے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ بدر کی طرف جانے کا حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ تیر تب تک نہیں چلانے جب تک کافر تمہارے قریب نہیں آئے، اس لیے کہ تمہارے پاس تیروں کی کمی ہے، لہذا تیر اپنے ضائع نہیں کرنے، دشمنوں کے لیے رکھنے، اور تلواریں تب تک نہیں چلانی جب تک کافر تمہیں چاروں طرف سے نہ گھیر لیں، جب چاروں طرف سے تمہیں کافر گھیر لیں پھر اس کے بعد تم لوگوں نے تلواریں چلانی ہیں۔ ہر صحابی کو اپنی جگہ پر مقرر فرمایا کہ یہاں تیری جگہ، یہاں تیری جگہ ہے، ایک لشکر بنایا، ایک سب بنایا، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہو گئی، اونگ طاری ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ کافروں کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے، کم ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کافر قریب آ گئے، تو آپ علیہ السلام کو آواز دی، یا رسول اللہ کافر تو قریب آ گئے، کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور سارے صحابہ کرام کو خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کافروں کی تعداد بالکل نہیں ہے، بالکل کم ہے کافروں کی تعداد۔ تو اس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں اعتراض ہوتے ہیں کہ دیکھیے پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ تو حقیقی ہوتا ہے، وہی کی